ایسے شخص کے لیے بربادی ہے۔ یہ نصیحت کی بات ہے۔ ہمارے اندر یہ چیز تو نہیں ہے کہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی جو ہی موقع ملا تھوڑی دیر پہلے بیٹھ رہے، گپ لگاتے رہے اس کے ساتھ محفل میں، وہ تھوڑا سا ادھر ہوا اس کی غیبت شروع کر دی، اس کا گلہ شروع کر دیا، اس کے عیب نکالنے شروع کر دیے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اور اللمسا، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر تانا دے دے کسی کو، اس کی عیب جوئی منہ پر کر دے کہ کل تک تو شراب پیتا تھا، آج تو بڑا نیک بن گیا، آج تو بڑا نمازی بن گیا، کل تک تو داڑھی منڈاتا تھا، آج تو داڑھی رکھ لی، کل تک تو فلاں فلاں کرتوت کرتا تھا، آج تو ایسا میرے سامنے بزرگ بنتا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ ذرا کوئی نصیحت کی بات کرنے لگے، اچھی بات کرنے لگے، یہ خود اپنے آپ کو حاجی سمجھ رہا ہے، پاک نیک سمجھ رہا ہے، اس کو منہ کے سامنے اسی محفل میں گندا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرمایا ایسا آدمی اس کے لیے بربادی ہے۔ اور آگے تیسری بات، الذی جمع مالا معددا، اس شخص کے لیے بھی بربادی ہے جو اپنی ساری صلاحیتیں کمائی، دنیا کی کمائی کے لیے لگاتا ہے، مال اکٹھا کرنے کے لیے، صبح سے لے کر شام تک ساری صلاحیتیں مال پر خرچ ہو رہی، کس طرح میرا مال بڑھ جائے، کس طرح میرا مال زیادہ ہو جائے، کس طرح میری تجارت زیادہ ہو جائے، کس طرح میری دکانداری چمک جائے، کس طرح میری زمین جائیداد اور میری بلڈنگ کوٹھیاں کاریں اور یہ سواریاں اور یہ چیزیں میری زیادہ ہو جائیں، کس طرح میری مال دولت کے ساز و سامان یہ کس طرح زیادہ ہو جائے۔ ہر وقت 19 اور 20 کے چکر میں رہتا ہے، ہر وقت 99 اور 100 کے چکر میں رہتا ہے، برباد ہے ایسا شخص۔ دوسری اس کی بری صفت یہ ہے کہ پھر کچھ تو جتنا وقت ملتا ہے ساری صلاحیتیں اسی پر اس طرح لگاتا ہے، نہ اللہ یاد ہے، نہ اللہ کا رسول یاد ہے، نہ دین یاد ہے، نہ حلال یاد ہے، نہ حرام یاد ہے، نہ پاکی نہ پاکی، کسی چیز کی کوئی جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں، بس مال آ جائے، مال آ جائے، پھر وہ عددہ اس کو گنتا رہتا ہے، اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا، میرے بینک میں کتنے جمع ہو گئے، فلاں کے پاس کتنے، فلاں کے پاس کتنے، جی اس کی یحسب ان مالہ اخلدا، وہ کیا یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، جس کے اندر یہ لگا ہوا ہے دنیا کے اندر آیا تھا تھوڑی مدت کے لیے، تیاری کرنے کے لیے آیا تھا، اصل وطن تو ہر مسلمان کا، ہر انسان کا آگے آ رہا ہے۔ میں بتاتا رہتا ہوں ساتھیوں کو، ہم جہاں دنیا میں دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا پہلا کنارہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج پیدا ہوا، آدھا گھنٹہ پہلے پیدا ہوا، 15 منٹ پہلے پیدا ہوا، اس کی زندگی کا پہلا کنارہ آیا، اور ہمارے سامنے وہ فوت ہوتا ہے۔ کتنے لوگ وہ تو فوت ہونے والے کو اور زیادہ دیکھتے ہیں نا، کوئی کس عمر میں جا رہا ہے، کوئی کس عمر میں جا رہا ہے، اس کا آخری کنارہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس دنیا کی زندگی کے دونوں کنارے۔ اور آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے میرے بھائی، وہ تو پہلا کنارہ اللہ میاں نے اس کا بنایا، دوسرا بنایا ہی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ اتنی لمبی مدت کے لیے وہاں اس کی فکر نہیں ہے، اور یہاں تھوڑی مدت کے لیے آئے ہیں، کتنی تھوڑی مدت۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر خود وہ گھر کے افراد میں سے کوئی پڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں دائیں کان میں اذان کہہ دو، بائیں کان میں تکبیر کہہ دو، کہتے ہیں یہ مسلمان کا طریقہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بس، حالانکہ اذان ہوتی ہے کس بلانے کے لیے، آؤ بھائی نماز پڑھیں گے، تکبیر ہوتی ہے بھائی جماعت کھڑی ہو گئی آ جاؤ، اس لیے نہیں ہوتی۔ روزانہ 5 وقت سنتے ہیں، اذان بھی سنتے ہیں، تکبیر بھی سنتے ہیں، لیکن نماز نہیں۔ میرے بھائی یہ اشارہ اس طرف ہے، دنیا میں آتے ہی اس کو اس کے کان میں ڈال دیا گیا کہ تیری مدت زندگی کی تھوڑی سی ہے، اتنی جس طرح اذان اور تکبیر ہو چکی، بس جماعت کھڑی ہونے والی ہے تیری۔ جب جنازہ ہم پڑھتے ہیں اذان ہوتی ہے، جنازہ پڑھتے ہیں اذان ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، نہیں ہوتی نا۔
یہ وہ چونکہ باقی ہوتی ہے نماز، وہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ اتنا سا تھوڑا سا وقت ہم لے کے آئے۔ اس یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا یا اس کو ہمیشہ رکھے گا، یہ ہمیشہ تجھے دنیا میں زندہ رکھے گا مال، یا مال تیرا ہمیشہ رہے گا۔ ہو سکتا ہے مال تیرا موجود ہو، بلڈنگیں، کوٹھیاں، ساز و سامان، جائیداد، کتنے ہمارے بھائی چلے گئے اور سامان ان کا ادھر کھڑا ہے، سواریاں وہیں چھوڑ دی، بڑے بڑے بادشاہ گئے، بڑے بڑے امیر گئے، بڑے بڑے جائیداد والے گئے، بڑے بڑے تاجر گئے، سب چیزیں ادھر رہ گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال ہو لیکن اللہ میاں اس سے پورا فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دے، تو چارپائی پر پڑ جائے، یا تو موجود ہو صلاحیتوں سمیت اور مال چھن جائے، چلا جائے۔ اور اسی طرح ایک کہتے ہیں کہ لکڑہارا بہت بڑے نواب کے سامنے سے گزرا، گٹھڑا لکڑیوں کا اپنے اوپر لادا ہوا، سخت دھوپ میں آیا اور ایک سائے کے اندر اس نے اس کو گرایا گٹھڑے کو، اور وہاں اپنے پاس روٹی لسی بندھی ہوئی تھی وہ کھولی اور اسی سائے میں بیٹھا، کھایا اور لسی پی اور وہیں لیٹا، خراٹے لینے لگا۔ یہ نواب تھا وقت کا، بہت بڑی مال و دولت، ساز و سامان کا مالک تھا، لیکن اس کے معدے کی خرابی کی وجہ سے حکیموں نے اس کو بتایا تھا کہ قیمہ بنا کر وہ پوٹلی کے اندر، ٹاکی کے اندر باندھ کر وہ صرف چوس سکتا ہے، وہ بھی کھا نہیں سکتا، یہ تیری خوراک ہوگی۔ وہ اس لکڑہارے کو دیکھ کے کہنے لگا کاش کہ اس کی صحت سمیت یہ غربت مجھے دے دی جائے اور میری نوابی، میری صحت سب کچھ اس کو دے دی جائے، میں راضی ہوں گا۔ یہ تو ہے۔ اور اس کی طرف آگے زیادہ نہیں جاتے، چونکہ دو تین باتوں کی طرف اور بھی اشارہ کرنا ہے، اس کی تشریح آگے زیادہ ہے، پوری صورت ہے کہ نتیجہ جب نکلے گا نا، کلا لیمبذن فی الحطمہ، چورا چورا کرنے والی میں ڈالا جائے گا جب اس کو۔ وہ ایسی چیز ہے کہ جو چیز اس میں جاتی ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تھریشر کو دیکھتے ہو، تھریشر ڈالتے ہیں پوری وہ اس میں گڈی گندم کی، کیسے چورا ہو کے نکل جاتی ہے، وہ چورا کر دینے والی چیز میں جب ڈالا جائے گا اس کو پتہ چلے گا۔ ایسی ایسی عادتوں والے لوگوں کو وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم آپ آئے میرے پیغمبر، وہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی تطلع علی الافئدہ، وہ فوراً چڑھ جائے گی دلوں پر۔ دنیا کی آگ جب کوئی آگ میں گر جائے پہلے جسم کو جلاتی ہے، دل پر بعد میں، لیکن وہ فوراً پہلی پکڑ گرفت کرے گی دل پر، بڑی دردناک چیز ہے۔ اس کی طرف آگے چونکہ بات لمبی ہو جائے گی، ایک بربادی والے کچھ اعمال میں نے یہ بتا دیے، یہ ہے نصیحت۔ دوسری چیز فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے اس میں وعدہ کر لیتا ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ آج کے بعد میری مرضی ختم، تیری مرضی چلے گی، میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، تیرے احکام پورے کروں گا، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اور اللہ کے حکموں سے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا الذین هم عن صلاۃ، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی فرض ہے کہ نہیں، غافل ہے نماز سے۔ اذان ہو جاتی ہے دوستوں کی محفل نہیں چھوڑتا، اذان ہو جاتی ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے کاروبار میں بیٹھا ہے، ہوٹل چلا رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، کار چلا رہا ہے، اور اسی طرح دوستوں کی محفلوں میں ہے اور نیٹ لگا ہوا ہے، میچ کی محفل میں ہے، کسی اور سویا ہوا ہے، کسی اور جگہ پر ہے۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو کس طرح یراؤن الناس الذین هم یراؤن، کہ دکھاوے کے لیے نماز